بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے جو ٹک ٹاک کی تقسیم تقریباً آلموسٹ ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کی، کافی حد تک یوں کہہ سکتے ہیں کہ 70% جو ان کے ٹکٹس ہیں وہ دیے جا چکے، اور اس دفعہ چونکہ نئے اتحادی آئے ہیں آئی پی پی، اور آئی پی پی کو بھی الیکشن کا اتحاد ان کے ساتھ کیا گیا، پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی اور دیگر علاقوں میں۔ خیر اس وقت جو کہہ سکتے ہیں کہ وفاق اور پنجاب میں آئی پی پی نظر آتی ہے، باقی کی نظر نہیں آتی، تو وہاں پہ جو الیکشن الائنس ہے اس کے ذریعے جو کتنے جو دیرینہ جو کارکن تھے وہ مایوس ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے جو امیدوار تھے وہ ٹکٹ سے محروم رہے ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے الیکشنز کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں نوید ستی صاحب۔ نوید ستی صاحب وقت ضائع کیے بغیر آپ کی طرف آئیں گے۔ اچھا دیکھیں، بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، بہت سارے جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں ان کے ارمان ہی رہ گئے، ان کا اس وقت فیوچر جو سیاسی جو مستقبل ہے وہ انہیں کافی تاریک نظر آ رہا ہے، چونکہ اس وقت آئی پی پی کو بھی ظاہر ساتھ چلانا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ کون کون سے ایسے سینئر رہنما ہیں جو ٹکٹ سے محروم رہ گئے اور ان کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی، بہت لمبی لسٹ ہے، اگر آپ کے ناظرین اتنی ویٹ کریں گے تو ہم ان کو بتاتے جائیں گے۔ پہلی بات ہے کہ یہ تاریخ کے شاید بہت بڑا لمبا پروسیس مسلم لیگ نون کا ہو رہا ہے۔ جو ہی نواز شریف صاحب آئے تھے 21 اکتوبر کو، نومبر سے پہلے یعنی اکتوبر کے اینڈ میں اعلان ہو گیا تھا کہ ٹکٹ کی لیے درخواستیں جمع کرائیں، اور کیونکہ اس وقت سے ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، 10 نومبر ڈیٹ رکھی گئی تھی، پھر اس کو 20 نومبر کیا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ نومبر سے لے کے جنوری آ گیا، آج جنوری کی، یعنی پورے 2 ماہ ہو گئے ہیں، پروسیس ہی نہیں کمپلیٹ ہو رہا۔ اور اسی دوران زیادہ ہوں گے نا بھائی، امیدوار اتنے ہیں، پارٹیاں اتنی ہیں، اور میاں صاحب اتنا پریشان ہو گئے کہ ان کو ہر چھوٹی بڑی پارٹی کے ساتھ پہلے بھی موقف تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار نہیں ملیں گے، اور ظاہر زیادہ تو اس سے مسلم لیگ نون کی طرف جا رہا ہے، شاید یہی وجہ ہو کہ پروسیس پورا نہیں ہو رہا۔ یہ بھی ہے، ابھی پی ٹی آئی ٹکٹ دے گی، ان کی اپنی لڑائی شروع ہو گئی ہے، وکلاء الگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یوتھ الگ پریس کانفرنس کر رہی ہے، کوئی کورٹ جا رہا ہے، کوئی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یوتھ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ جناب 25% کوٹا ہمارا رکھیں، ان کے جو لوئر ونگ ہے وہ کہتے ہیں جناب ہماری بھی محنت ہے، ہمیں بھی 50% دیں۔ اور کل رات ہم نے دیکھا G8 میں ایک بہت بڑی تعداد لوگ موجود تھے، لیکن اس پہ ہم ذرا بعد میں کریں گے۔ اچھا بھائی صاحب، اس میں بہت کلیئر ہے کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون میں بتاؤں آپ کو، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ یہ ہو، ہم دعا گو ہوں گے کہ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی رہنما ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کئی لوگ ہارٹ اٹیک سے نہ مر جائیں، جس طریقے سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، ایک جگہ بھگا رہے ہیں، دوسری جگہ بھگا رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے۔ ابھی آپ کو یہ بھی خبر ملی ہوگی کہ میاں شہباز شریف صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، بڑا اہم پیغام جو ہے نا وہ پہنچانے سے ملے ہیں نا، ملک ابرار صاحب سے ملے ہیں، نور خان ایئربیس پہ آئے اور اچانک واپس چلے گئے، ملک ابرار صاحب سے ملنے آئے تھے، یعنی ملک ابرار سے نور کرنے آئے تھے لاہور سے، اور اس سے نہیں ملے، حنیف عباسی سے نہیں ملے، نہیں وہ ملک ابرار صاحب سے ملنے آئے تھے، ڈنر کرنے لاہور سے یہاں پہ آئے تھے، اور یہ کرتار پورا سے انہوں نے، اور ان کو پیغام دے کے واپس چلے گئے، میاں صاحب لے کے واپس چلے گئے، لے کے چلے گئے یا دے کے چلے گئے۔ لیکن ایک خبر میں آپ کو دیتا چلوں۔ اچھا یہ بتا دیں، دینے آئے تھے یا لینے آئے تھے؟ پیغام دینے آئے تھے یا لینے آئے تھے؟ بیڈ کا دوبارہ سے محفوظ ہو گیا فیصلہ، الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کل یا پرسوں چیف الیکشن کمشنر کو بڑا سرپرائز دینے لگے۔ یہ ساری چیزیں جو آ گئی ہیں نا، تو یہ اب اس لیے پریشانی کا ہے عالم۔ آج بہت کوشش کی لطیف کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ میں کہ بیٹھ کے والے سے آج کوئی فیصلہ کیا جائے، لیکن آج کا وہ کل 10 تاریخ رکھی ہے، کل پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہے، بالکل۔ تو اب دونوں جگہ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، مجھے ڈیلے لگ رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب اتنی پھرتیاں نہیں دکھاتے، آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی وجہ ہے، پیغام لے کے آتے جاتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ادھر گئے ہیں، ان کو مولانا فضل الرحمان سے بات آئی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، راولپنڈی میں فائرنگ ہوئی، مبینہ طور پر پولیس نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بچہ اغوا ہوا تھا، اور جب اس کے ماموں نے دیکھا کہ جب اسے ایک جگہ پہ روکنے کی کوشش کی جو اغوا بچہ تھا تو وہ نہیں رکا، اس پہ وہ کراس فائرنگ ہوئی، کوئی خاندانی تنازع تھا، لیکن JUIF نے اس کو بھی سیاسی رنگ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی ان نے 46 سے JUIF کے امیدوار تھے ان پر فائرنگ ہوئی ہے، بھائی اسے بھی دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے یا سیاسی عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ تو بظاہر تو JUIF تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن سے فرار جا رہی ہے۔ دیکھیے وہ تو مولانا صاحب سامنے کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس میں سر اس وقت جو صورتحال بنی ہے، کاف لیگ کے ساتھ اتحاد میں، IPP کے ساتھ اتحاد میں، اور پھر مسلم لیگ نون نے جن لوٹوں کو لیا تھا،
جو اب مسلم لیگ نون کے خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوٹے تھے جو پی ٹی آئی سے آئے تھے، لیکن شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری حکومت بنائی، ہم نے اتنے بڑے کیس معاف کرے، اب نواز شریف صاحب بھی بری ہو گئے، تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹکٹ سارے کے سارے 22 میں سے 18 ٹکٹس جا رہے ہیں سر نیشنل اسمبلی کے ان لوگوں کو جو کہ تحریک انصاف سے جیتے، 3.5-4 سال انہوں نے انجوائے کیا، نون لیگ میں گئے، منحرف ہو گئے، راجہ ریاض گروپ میں گئے، اور آپ ٹکٹ لے رہے ہیں۔ اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ جب جو ہی ٹکٹ تقسیم ہوں گے نا، آپ دیکھیے کہ آپ کو خبریں ملیں گی اس طرح کی کہ فلانے کو یہ ہو گیا، فلانے کو، مطلب میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی ہو، یہ پوزیشن ہے۔ کوئی اور بھیجے گا؟ کون چیز؟ اسمبلیوں میں دیکھیں وہ کبھی بھی نہیں جانے جائیں گے۔ مجھے بتائیں کہ اگر آپ 90,000 ووٹ لے کے آپ نے مشکل برداشت کی ہو، اور ایک بندہ پیراشوٹر آتا ہے وہ دوسری پارٹی سے ووٹ لیتا چلا گیا، جا رہے ہیں اس کے بعد تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اس وقت ایاز صادق کا معاملہ حل نہیں ہو سکا، بورڈ کلیئر کوشش کی گئی ہے، نہیں حل ہو سکا۔ علی پرویز ملک کو بھی باہر نکالا جا رہا ہے، ملک ریاض بھی باہر نکال رہا ہے، پھر اس کے بعد رانا مشہود، اس نے کوئی ایون نواز شریف صاحب کے کوئی بندہ بھی بھیجا ہے، وحید عالم خان خاموش ہو گئے، نصیر بھٹا ہے، پھر چودھری طلال کہہ رہا ہے کہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ چودھری طلال لازمی، چودھری طلال اور دانیال عزیز آپ کو پتہ ہی ہے وہ بولنے والے ہیں، اور وہ مریم کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مشرف کی ٹیم کا وہ حصہ ہیں، اور دانیال عزیز جو کلیم کر رہے ہیں کہ مشرف دور میں جو بلدیات کا مضبوط ترین نظام وہ میں نے بنایا تھا، اور پھر مسلم لیگ نون کے بھی میں نے بڑی چیزیں سیٹ کی، پچھلے دنوں ناراض بھی ہو گئے۔ پھر کاف لیگ سے چودھری سالک حسین ہیں، چودھری شافع ہیں، طارق چیمہ ہیں، ان کے لیے جہاں پہ ٹکٹ ایڈجسٹ ہو رہا ہے وہاں پر سارے مسلم لیگ نون کے لوگ چھوڑ گئے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے چودھری فرق یعنی جو جیلم میں چودھری فرق الطاف کا ٹکٹ کنفرم کر دیا انہوں نے۔ وہاں پر آپ دیکھیں کہ ندیم خادم ہیں، اس نے 90,000 سے زائد ووٹ لیا، اگر آپ پچھلا رزلٹ دیکھیں، اچھا خاصا یوتھ اس کے ساتھ ہے، یعنی جیلم میں گرمالا کی بڑی یعنی سیاست ہے۔ پھر چکوال میں آپ جائیں وہاں پر پوزیشن ہے، راول پنڈی میں ابھی سرور خان کو انہوں نے معاملہ دے دیا IPP میں، اسلام آباد میں جو ہے وہ عامر کیانی کے حوالے کر دیا۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راجہ ریاض راولپنڈی سے اسلام آباد آ گئے، ہاں وہ باغ کے ادھر آ گئے ہیں، لیکن وہاں پر بھی کیا صورتحال ہوگی وہ آپ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر راجہ ریاض جس کو ٹکٹ مل رہا ہے، آپ نہ اس کو PTI ووٹ دے گی نہ ہی نون لیگ ووٹ دے گی۔ وہاں پر رانا احسان نون جو ان کا بیٹا تھا وہ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہا تھا، ابھی اس کا پورا دھڑا جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ جی ہم راجہ ریاض کو ووٹ نہیں دیں گے۔ نواب شیر وزیر یہ PTI کے ٹکٹ پہ لڑا، 3.5 سال رہا، پھر ادھر چلا گیا، اور طلال چودھری وہاں پر سراپا احتجاج ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح ملتان میں احمد حسین دیڑ ملتان میں یہ PTI سے ادھر چلے گئے، باسط بخاری PTI سے چلے گئے مظفر بڑھ، امجد فاروق ہے کھوسا یہ تنسا سے چلے گئے، خواجہ شیراز ڈیرہ غازی خان، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، بہت لمبی لمبی لسٹ ہے۔ وجیہ قمر آپ جانتے ہیں PTI کی وجہ تھی، اب یہاں پر مسلم لیگ نون کے کئی لوگ ہیں کہتے ہیں یار خواتین ہماری نے قربانی دی ہیں، اتنا عرصہ ویٹ کیا، اور یہ لوگ اگر انہی سے مفادات لینے ہیں تو پھر اس وقت بہت گندی سیاست جناب ہو گئی ہے۔ اچھا اسی طرح جہانگیر ترین کلیئر ہو گئے، انہوں نے بھی تھوڑا آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں، ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب وہ لودھرا بھی نہ چھوڑیں اور وہ ملتان میں بھی کچھ نہ کچھ کریں۔ تو لودھرا موردرا کے علاوہ کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب بھی ان کا ہے اور لودھرا تو ہے ہی ان کا، وہاں سے نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ علیم خان کو انہوں نے 117 کی کیا، اور اس میں بہت سے لوگ نون لیگ کے فارغ ہو گئے۔ اون چودھری کو 128 دینے سے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اون چودھری کل کا بچہ ہے، آپ نے اس کو بھی دے دیا، اور ہمارے بزرگ رہنما جو ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں وہ فارغ ہو گئے۔ پھر اسی طرح نعمان لنگڑیال ہے سہیوال سے، عامر کیانی بتایا، سرور خان بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اب اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں، یعنی 10 بندے وہ ہیں جو PP کے بھی ہیں، جہاں پر نون لیگ کے بڑے تگڑے لوگ ہیں جن کو وہاں پر خراب کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں اجمل چیمہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ PTI سے ناراض ہو کے نون لیگ میں گئے، نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا، یہ پھر ہار گئے، ابھی IPP کے تھرو پھر وہ آ گئے۔ اب یہاں پر بھی نون لیگ کے وہ ناراض لوگ وہ کہتے ہیں یار آپ نے بار بار اسی کو آزمانا ہے، اور لوٹو کا لوانا ہے۔ عمار صدیق مسلم لیگ نون کے یہاں پر بھی فارغ ہو گئے PP کے۔ پھر ہاشم ڈوگر سب سے بڑا نام آپ کو پتا PTI نے وہ کیا، وہاں کے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر داخلہ جب رہے تھے تو ہمارے پہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، ہمارے بندے اٹھائے۔ اب وہی بندہ نون لیگ کے سپورٹ سے آ رہا ہے اور نون لیگ کی بیچارہ بندہ فارغ ہو گیا۔ اور مزے کی بات ایک اور بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف سے ان کو ملاقات ہی نہیں کروائی جا رہی۔ یہ جو افسوسناک صورتحال ہے، کل پرسوں تک جب بھی ہوتا ہے، اب شہباز شریف صاحب ملاقات کیوں کر کے گئے؟ لندن میں تھوڑا مشکل ہوتا تھا وہاں پہ ملاقات کرنا، یا لاہور میں بھی، یا کہ یہاں پہ رائے ون میں بھی یہاں پر مشکل ہو رہا ہے؟ ہائی پاور کمیٹی بنی ہے نا، اچھا اس میں جو آخری موقع ہے نا، اس میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی۔ نمبر 1 پہ ان کو
لالی پاپ دیا جائے گا کہ آپ کی کوئی خاتون, وہ مرحلہ نکل گیا. اب اگلا مرحلہ آ گیا. بہت سے لوگوں نے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم اوان بالا میں لے آئیں گے, اوان بالا میں لے جائیں گے. وہ انہوں نے کہا بھائی اوان بالا میں کس کس کو لے کے جائیں گے؟ لاہور سے شروع کریں, پنڈی سے شروع کریں, ہر جگہ پہ آپ کے اتنے بڑے لوگ ہیں, پھر ایڈوائزر ہیں, پھر محکمے, کس کس کو کریں گے؟ اور آخری آپشن میرا خیال ہے دیدار کرایا, آخری آپشن نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے. تو مطلب اب لوگ اس قدر, اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں ایم پی ایز ایم این ایز جنہوں نے پیسہ لگا دیا تھا, ابھی تک اچھا خاصا پیسہ لگا دیا, ان کے دفتر چل رہے ہیں, انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کر دی اور پتہ چلا کہ جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی جناب. انہوں نے آج غصے میں ان کے ورکر نے پھاڑنے شروع کر دی بینر, میں آپ کو ویڈیو شیئر کروں گا, غصے میں آ کے پھاڑنے شروع کر دی. نہ صرف پنڈی اسلام آباد ہے بلکہ اب لاہور سمیت جہاں جہاں پہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے نا, یعنی آپ نے پیسہ لگایا ہے, آپ کی اوپر سے جہاں فیصلہ ہوتا ہے جناب, وہ تو پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کر لیا, ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب جو آج ملاقات کر کے گئے نا, ان کو کیونکہ پتہ چل گیا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بڑی خطرناک حد تک ہیں, تو اب لیٹس سی کہ اس میں انہوں نے فیصلہ کرنا کیا ہے. لیکن آئی پی پی کے ساتھ شاید یہ بھی کہا گیا ہو کہ بھائی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے آئی پی پی کے ساتھ الائنس بنانا, چونکہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں وہ ٹکٹ نہ ملا تو شدید رد عمل آئے گا. بھائی اپنا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, اپنا آئیں گے, اس میں بھی نون لیگ کو نقصان ہے. دیکھیں حلیم خان, جہانگیر ترین سمیت 4-5 تو بلینئر ہیں, وہ تو خرید سکتے ہیں, انہوں نے کہا ہے ہم خرید لیں گے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی نون لیگ کو مسئلہ ہے. اور پھر جب سے حلیم خان NA 149 سوری PP 149 اس میں وہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ کی طرح جناب 10 سیٹوں والے یا 5 سیٹوں والے. اچھا اب منشور اس قدر دے رہے ہیں, شاید رجیم چینج آپریشن بھی علیم کی بنیادی وجہ علیم خان تھی. بالکل علیم خان کے حوالے سے باجوہ صاحب خود فواد چودھری پریس کانفرنس کر دی تھی. باجوہ صاحب نے 2 دفعہ کہا, باجوہ صاحب نے ریٹائرڈ جو افسران تھے لاہور میں, انہوں نے اسپیچ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی, اور بعد میں نہیں, فواد چودھری نے بھی بعد میں کہا نا کہ ایک دفعہ کہا, پھر دوسری دفعہ کہا, مجھے کہا گیا خان صاحب کو پیغام دے دیں. میں نے خان صاحب کو کہا, خان صاحب نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں, کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن یہ ہوا کہ علیم خان کو بلا لیا باجوہ صاحب نے اپنے پاس, اور مجھے بلا کے فواد چودھری کو کہا جی کہ آپ جائیں ملاقات کرائیں. تو خان کہتا اڑ گیا. خان نے کہا کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوگا, جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. تو یہ تو چیزیں ہیں, یہ تو چیزیں چلتی رہی ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں, چونکہ یہ تو قصہ پارینہ ہو گیا, جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب چونکہ موجودہ صورتحال پہ بات کرتے ہیں, اور بالخصوص جو مسلم لیگ نون کے ان نظریاتی جو سینئر رہنما ہیں ان سے ہمدردی ہے یقیناً اپنی پارٹی کے ساتھ, ان کی اسد راہ سے وابستگی ہے, اور آج اگر انہیں ٹکٹ نہیں دیا جاتا اور آئی پی پی کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا جاتا تو یقیناً ڈس ہارٹ تو ہوں گے نا. سر آئی پی پی, کاف لیگ اور راجہ ریاض گروپ, یہ اس وقت مسلم لیگ نون کے کریم لوگ ہیں جنہوں نے ماریں بھی کھائی ہوں گی. راجہ ریاض نے تو بذات طور پر مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے نا, لیکن کہ ورکرز نے شاید انہیں ایکسیپٹ نہ کیا ہو, لیکن وہ تو جب اپوزیشن لیڈر تھے تب مسلم لیگ نون کے تھے. آپ کو کیا سیاست میں کیا چیز نظر آئی ہے نہیں؟ یعنی اس سے پیتھیٹک صورتحال ہے جب آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ لوٹے بھی نہیں لینے. آپ سمجھ رہے ہیں جو مجھے نئی چیز نظر آئی ہے وہ مسلم لیگ نون ورسز پیپلز پارٹی ہے, جو 16 ماہ اقتدار میں مزے لوٹے اور اب الگ الگ تو اب جا کر دعوے کیے جا رہے ہیں عوام میں کہ جی دیکھیں, کوئی کہتا ہے لاہور ہمارا ہے, کوئی کہتا ہے کراچی ہمارا ہے, دعوے کیے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں خواب ہی نہ دیکھیں, کیا ہے تو انہیں کا مطلب بیوروکریسی انہیں کی ہے, وہاں کی بڑی بڑی عمارتیں انہیں کی ہیں, بڑے بڑے محل ان کے ہیں, لیکن عوام ان کے نہیں ہیں, عوام کسی اور کے ہیں. ایشو تو یہی ہے نا کہ اب اتنے دعوے وعدے کیے گئے ہیں. اب جہانگیر خان ترین صاحب سے پوچھے کوئی کہ ٹوٹل آپ نیشنل اسمبلی کی 7 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے کہ بڑی مشکل سے آ رہے ہیں, اس میں بھی اب 2 یا 3 سیٹیں نکالیں گے, تو آپ کہہ رہے ہیں 300 یونٹ بجلی فری دیں گے. ٹھیک ہے, بلاول صاحب بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے, وہ اب تو سچ بول رہے ہیں, ان کا جی خواب ہی نہ بھائی قوم کا جو لوٹا پیسہ ہے وہی اگر واپس لوٹا دیں قوم کو, اگر غریبوں کو 300 یونٹ تک اگر فری دے دیتے ہیں تو بڑا احسان نہیں ہوگا. اگر ہماری سوچ سے بھی زیادہ ان لوگوں نے اس قومی خزانے کو لوٹا ہے, تو اگر عوام کو دوبارہ سے لوٹا رہے ہیں تو اس میں کوئی بڑا احسان تو نہیں ہے. بالکل بالکل میرے خیال سے. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ جو 22 بندے وہ ہیں نیشنل اسمبلی کے, اچھا یہ بجائے 40 نیشنل اسمبلی کے ہیں اور 60 صوبائی اسمبلی کے مسلم لیگ نون کو قربانی دینی پڑ رہی ہے. 60 جہاں کی آپ کی اسمبلی جو ہے, جہاں پہ آپ سارا فوکس ہی آپ کا وہاں پہ ہے. اب جہانگیر خان آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی جو فیوریٹ وہ ہیں فیمیل جو سیاستدان ہیں ڈاکٹر فضل ارشد جی وہ بھی ناراض ہیں. وہ کہتی جی مجھے آپ نے اسپیشل سیٹ میں دوسرے نمبر پہ رکھا,
اور دوسرے نمبر کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 اگر بندے نیشنل اسمبلی پہنچیں گے تو اب کی 1 سیٹ بنتی ہے فیمیل 4.5. وہ کہتے ہیں آپ کی 9 بندے ہوں گے، جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی 7 بندوں کے لیے ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی مسئلہ جو کی گئی ہے، اور گالیاں دی گئی ہیں خان کو. اچھا ایک اور میرے دوست ہیں، ان کی بات میں جو میرے فیوریٹ جو بالکل پولیٹیشین ہیں ان کی مطلب آپ نے بات نہیں کی، جن کا میں فین ہوں. فیض حسن چوہان کے لیے بہت زیادتی ہوئی ہے. اس بیچارے کو جب نون لیگ سے جو بات کی گئی کہ فیض حسن چوہان کو بھی پنڈی سے، تو وہ کہتے ہیں لیگی رہنما نے گندی گالی دی اور اس نے کہا شٹ اپ، یہاں اس پہ بات نہیں کرنی. بس یہ زیادتی. اور فیض حسن چوہان صاحب 2 دن سے ناراض ہیں. وہ جہانگیر خان ترین سے پہلے بھی پیسے مانگ رہے تھے کہ جی میں گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا، ٹماٹر مجھے لوگ مارتے ہیں. سیکیورٹی گارڈ بات کرنے سے پہلے آپ سوچ لیا کریں بھائی میرے، ان کا لاسٹ ٹویٹ نہیں آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح کے کتے ٹاؤن ٹاؤن کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا کل یہ نہ ہو کہ آپ مسئلہ یہ ہے اچھا کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی جنہوں نے ان کو گود میں اٹھا کے، قاضی حسین احمد کے بارے میں اس بندے نے کیا کہا، پھر یہ نون لیگ کے بارے میں، مریم کے بارے میں جو کچھ کہتا رہا، پھر بی پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتا رہا، پھر عمران خان کے بارے میں. اب کچھ رہ گیا ہے. یعنی جس پارٹی نے، چلو جماعت اسلامی کو تو چھوڑ دیتے نا، جماعت اسلامی وہ بھی قاضی حسین جس کی باقی لوگ بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کم از کم سکتی صاحب ان کے متعلق بات کرنے سے پہلے سوچ لیں تحفظ ناموس رسالت کا وہ مجاہد ہے. اچھا آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بینر کالے کروا کے لگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے یار، میں بھی ادھر کا ہی ہوں، میں بھی ان کے نزدیک رہتا ہوں، میرے رشتہ دار یہاں رہتے ہیں، ساری برادری ہماری ہے. آپ کی اور ہماری برادری ساری ادھر نہیں رہتی. لوگ کیوں نفرت کرتے ہیں ایسے شخص سے؟ وجہ یہی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ بندہ ایک کہتا ہے گلی سے باہر مجھے لوگ نکلنے نہیں دیتے، پولیس چاہیے. کسی اور لیڈر سے پولیس دیکھی آپ؟ اچھا بڑی شاید کے ساتھ جو راولپنڈی پولیس کے میں نے کچھ دیکھے ہیں، کچھ اہلکار ساتھ ان کے دیکھے، کیوں ایسا کون سا خطرہ ہے کہ ہم پولیس وہ صرف اس وقت صرف اس کا ٹک ٹاک دیکھیں. میں بلکہ آپ کے ناظرین کو بھی کہوں گا اس کا ٹک ٹاک صرف دیکھیں کہ وہ آ رہا ہے، موبائل کسی کو پکڑا رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ میں، مطلب یہ پوزیشن رہ گئی ہے. تو اب اس شخص کے لیے آپ کیا بندہ کا بات کریں گے؟ آپ اس سے سوال کریں کہ آپ کو کون سا خطرہ ہے، کس سے خطرہ ہے؟ خطرہ کس سے ہے؟ یعنی سیکیورٹی گارڈ شاہد خان عباسی بھی نہیں رکھتا جو سابق پرائم منسٹر رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور بھی نہیں، آپ کا ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں رکھتا. اور وہ شخص دکھانے کے لیے ساتھ پولیس والے بھی جا رہے ہیں، پھر وہ ایک بندہ رکھا ہوا موبائل کے لیے، وہ موبائل پکڑتا ہے اور آگے جا رہا ہے اور ٹک ٹاک بنا کے آج کل صرف وہ ٹک ٹاک پہ ہیں، باقی پبلک اس کے ہاتھ سے. آج کل دور ہی ٹک ٹاک کا دور ہے ستی صاحب، اور لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ٹک ٹاک تو ظاہر ہے اکاؤنٹ رکھنا پڑتا ہے. بہرحال نوید ستی صاحب آپ نے بڑی مفصل گفتگو کی، اور جو مسلم لیگ نون کے جو موسٹ سینئر جو رہنما ہیں، جو ٹکٹ سے محروم رہنے کا خدشہ ہے بلکہ رہ چکے ہیں، آئی تھنک جس طرح نوید ستی صاحب نے بتایا، تو یقیناً رد عمل آئے گا کارکنان کی جانب سے بھی. اور کیا ایسے لوٹوں کو مسلم لیگ نون کے ورکرز ووٹ دیں گے جو پہلے ایک جماعت، پھر دوسری جماعت، اور پھر 3.5 سال اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد اب وہ مسلم لیگ نون کی طرف آ رہے ہیں. اور وہ ایک نظریاتی جو کارکن تھا، اور یہ ایک نظریاتی جو لیڈر تھا جو اپنی پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ رہا، اسے ٹکٹ سے محروم کر دیا، تو یقیناً رد عمل تو آئے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا رد عمل کیا آتا ہے. آج تک لیے اتنا ہی. ہمارے باسی کو اجازت دیجیے گا.